میرے لیے دولہے کا جلدی سے بندوبست کرو۔ دولہا کے لیے اخبار میں اشتہار دوں یا مسجد میں اعلان کروا دوں؟ دعا کو خالہ کے بیٹے سے جان چھڑانے کے لیے ارجنٹ دولہا چاہیے تھا۔ اس کی دوست ایک 15 سالہ بچے کو پکڑ لائی۔ یہ نقلی دولہا بنے گا، اسے 1 لاکھ دے دینا۔ میشا صدمے سے بولی، نکل یہاں سے، 1 لاکھ میں تو میں اصلی دولہا ڈھونڈ لوں گی۔ نکاح کے وقت پولیس نے چھاپا مار کے دولہا کو چھڑایا۔ ایس پی شاذل خان بولا، شرم نہیں آتی؟ بچے سے نکاح کرتے؟ اپنے لیے مرد ڈھونڈو، تم کر لو نکاح، تم بھی تو مرد ہو، اس نے چیلنج کیا۔ ایس پی کی خاموشی تھی۔ وہ بولی، تقریر جھاڑنی آتی ہے، مدد کرنی نہیں آتی۔ آیا بڑا مرد۔ اس کی بات پر ایس پی کو آگ لگی۔ اس نے کمر سے پکڑ کے کہا، آؤ تمہیں دکھاؤں میں کتنا بڑا مرد ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی مختلف سوچوں میں گھری تھی۔ سب چیزیں اس کے ہاتھ سے تیزی سے نکلتی جا رہی تھی اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اس نے لاکھ بار اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر آج اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی ماں اس کی نہیں بلکہ اس شخص کی ماں تھی جس نے شادی کر کر کے اس کے سر میں درد کر دیا تھا۔ وہ سر درد کی گولی کھاتی اپنے بستر پر لمبے ہو کر لیٹ گئی۔ فضول سوچوں کو سائڈ پر رکھتے اس نے اس وقت سونے کا فیصلہ کیا۔ ابھی اس کی آنکھ لگی ہوئی تھی کہ فون کی چنگاڑ نے اس کو اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں کو مسلتی اٹھ کر بیٹھی۔ شام کے اس وقت کس کو موت پڑ گئی؟ وہ آس پاس ہاتھ مارتی موبائل تلاش کرتے بڑبڑانے لگی۔ موبائل پر جلال کا نام دیکھتے اس کا منہ ہی بن گیا۔ دل تو کر رہا تھا کہ موبائل اٹھا کر سامنے والی دیوار پر مار دے، مگر جس حد تک یہ بندہ چپکو تھا وہ گھر بھی آ ٹپکتا، اور وہ آج کے دن کم از کم جلال کا منحوس چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی جس نے اس کی زندگی حرام کر دی تھی۔ وہ فون ہاتھ میں لیے دیکھتی جا رہی تھی۔ 2 منٹ فون بجنے کے بعد فون بند ہو گیا۔ وہ شکر ادا کرتی موبائل کو سائڈ پر رکھنے لگی، مگر اسی وقت میسج کی بیپ پر اس نے موبائل کو رکھتے رکھتے دوبارہ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ سامنے ہی جلال کا میسج دیکھتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ اتنی آسانی سے اس کی جان نہیں چھوڑے گا، یہ وہ کیسے بھول گئی تھی؟ فون اٹھاؤ میرا، نہیں تو گھر آ جاؤں گا۔ اس کی دھمکی کا اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی۔ فون دوبارہ سے آنا شروع ہوا۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے فون یس کرتے ہی فون کو اپنے کان سے لگا چکی تھی۔ وہ کو کیا بھونکنا تھا؟ وہ فون اٹھاتے ہی سخت بدتمیزی بھری لہجے میں بولی، کچھ دن، بس صرف کچھ دن میری جان، اس کے بعد تمہاری ان بدتمیزیوں کو میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی نحوست بھری آواز سنتے دعا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ کیوں؟ کچھ دن بعد تمہارے سر پر سرخاب کے پر نکل آئیں گے، یا تم سونے کے بن کر آ جاؤ گے جو میری بدتمیزی تم برداشت نہیں کرو گے؟ کچھ دن بعد میری جان تم میری بیوی بن جاؤ گی، اور بیوی بننے کے بعد کون سا شوہر اپنی بیوی کی بدتمیزیاں برداشت کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا، میں بھی نہیں کروں گا۔ اس کی بات سنتے دعا پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ شادی میری، وہ بھی تم سے؟ خواب میں ہوگا ایسا، کیونکہ سچ میں تو ایسا میں ہونے نہیں دوں گی۔ اس دفعہ اس کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ میری جان، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ صرف کچھ دن ہے تمہارے پاس، مزے سے جی لو۔ جب تم میرے پاس آؤ گی تو تمہیں اپنی مٹھی میں بند کر لوں گا میں۔ اس وقت پھر تمہیں پتہ چلے گا اپنی ان بدتمیزیوں کا نتیجہ۔ اس کی آواز میں خباثت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ دعا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ یہ جو تم مجھ سے شادی کے خواب دیکھ رہے ہو نا، بہتر ہوگا کہ یہ دیکھنا چھوڑ دو، کیونکہ میں مر جاؤں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ تمہاری سوچ ہے میری جان، تمہاری ماں مجھ پر واری صدقے جاتی ہے، تم دیکھ لینا تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ میری ماں تمہاری واری صدقے کتنا بھی کیوں نہ جاتی ہو، ماں وہ میری ہے، میں انکار کروں گی نا تو مان جائے گی۔ دعا فخر سے بولتی گردن اکڑا گئی۔ اس کو یقین تھا کہ اس کی ماں اس کی یہ بات ضرور سنے گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کو جلال بہت پسند تھا، مگر پھر بھی وہ اپنی بیٹی کی پسند کا کچھ تو خیال کرے گی نا۔ اس کا فخریہ لہجہ سن کر دوسری طرف جلال کا کہا ابل پڑا، یہی تو بتانے کے لیے فون کیا ہے میری جان؟ دوسری باتوں میں لگا کر میرا دھیان اصلی بات کی طرف سے ہٹا دیا تم نے۔ میری ماں اور تمہاری ماں شادی کی ڈیٹ فکس کر چکی ہیں۔ آنے والی 20 تاریخ کو تمہارا اور میرا نکاح ہے میری جان۔ اس دن کے بعد سے تم صرف میری۔ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ بدتمیزیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی دعا سکتے میں چلی گئی۔ اس کی ماں کو جلال پسند تھا، وہ اس کی اس سے شادی کروانا چاہتی تھی، وہ سب جانتی تھی، مگر اس سے بنا پوچھے وہ اتنا بڑا فیصلہ کر لیں گی، یہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ شیرنی کی مانند غراتے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔
تمہاری بھول ہے جلال کہ میں تم سے نکاح کروں گی۔ میرے لیے اگر کسی بھکاری کا بھی رشتہ آئے نا تو مجھے وہ بھکاری منظور ہے، مگر تم نہیں۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، یہ میرے اور اپنے نکاح کے خواب جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ خواب تمہارے کبھی پورے نہیں ہوں گے، کبھی نہیں۔ اور زخمی لہجے میں کہتے ہی فون کاٹتی بستر پر گر گئی تھی۔ اس کی ماں نے اتنا بڑا فیصلہ اس سے بغیر پوچھے کر لیا۔ اس کو اپنا آپ گہری کھائی میں اترتا محسوس ہوا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے کچھ سوچنے لگی تھی۔ ایک دم کچھ سوچتے اس کی آنکھ چمک اٹھی۔ تمہاری بھول ہے جلال شاہ کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ کچھ سوچتے وہ اپنا موبائل دوبارہ سے اٹھاتی اس پر نمبر ڈائل کرنے لگی۔ وہ جلے پیر کی بلی کی مانند پورے کمرے میں چکر کاٹنے میں مصروف تھی، ساتھ ساتھ وہ اپنے ہاتھ میں بندھی اس مہنگی گھڑی پر بھی نظر ڈال رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اس وقت سخت ٹینشن کے تاثرات تھے۔ آدھا گھنٹہ تو ہو گیا ان کمینیوں کو فون کرے، اب تک آئی ایک بھی نہیں۔ دعا تجھے اللہ نے سارے بے وفا ہی دیے ہیں، ان سب کے کام ہوں تو میں فٹافٹ پہنچ جاتی ہوں، مگر آج جب میرا کام پڑا ہے تو ان میں سے کوئی وقت پر نہیں آ رہا۔ وہ اس وقت اپنے لیے جتنی ہمدردی ہو سکتی تھی اتنی ہمدردی محسوس کر رہی تھی۔ اسی وقت اس کو اپنا آپ سب سے بیکار محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ پوچھے گا اماں کو کیا ہی ضرورت تھی اس نشئی کو میرا رشتہ دینے کی؟ پوری دنیا میں کیا میرے لیے بس یہی ایک بچا تھا؟ اس کو ایک اور بار اپنا دکھ یاد آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ سوچتی تبھی دھاڑ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولتی شازیہ اندر داخل ہوئی۔ شازیہ کو دیکھتے ہی دعا کی آنکھوں میں موجود تمام آنسو بہہ نکلے تھے۔ میری دوست تم کہاں رہ گئی تھی؟ دعا بھاگتے ہوئے شازیہ کے سینے سے لگی تھی۔ یار اماں نے اجازت دینے میں بہت ٹائم لگا دیا، ورنہ یقین مانو میں فوراً یہاں پہنچ جاتی۔ شازیہ اس کی پشت پر ہاتھ باندھتی سفید جھوٹ بولنے لگی۔ اگر ابھی وہ یہ کہتی کہ وہ اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی تھی تو دعا سے ناراض ہو جاتی۔ دیکھو صرف تم ہی یہاں آئی ہو، میشا اور حلیمہ کو بھی کال کیے ہوئے اتنا ہی ٹائم ہوا ہے، کوئی بھی نہیں آیا ابھی تک۔ سب کی سب بے وفا ہو۔ وہ شازیہ سے اپنا دکھ بولنے لگی۔ شازیہ کوئی جواب دیتی کہ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھولتی میشا اندر داخل ہوئی۔ میشا کا چہرہ اس وقت حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ آنٹی کہاں ہے دعا؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں تمہارے ساتھ؟ کیا آنٹی کو اتنا نہیں پتا کہ جب تک لڑکی کی رضامندی ہی نہ ہو کہیں بھی اس کا رشتہ طے نہیں کیا جا سکتا؟ میشا کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس وقت وہ سخت غصے میں تھی۔ سچ پوچھو تو اپنی دوست کے لیے سب سے زیادہ سیریس اس وقت وہی تھی۔ تم ٹینشن نہیں لو دعا، میں آنٹی سے بات کروں گی۔ اماں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے میشا۔ اگر اماں نے ماننا ہوتا نا تو وہ پہلے ہی مان جاتی۔ اماں کو سمجھانا اونٹ کو بائک پر بٹھانا ہے، وہ نہیں مانیں گی، مجھے معلوم ہے، اس لیے اس چیز کو سوچ کر اب ہمیں کچھ اور چیز ہی سوچنی پڑے گی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، ہمیں واقعی کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ میشا اس بات میں سر ہلاتی اس کے برابر آ کر بیٹھ گئی۔ آئیڈیا! میشا ایک دم کچھ سوچتے کھڑی ہوئی۔ اس کی چیخ پر سبھی ہل کر رہ گئے تھے۔ اگر کوئی بے سر آئیڈیا ہوا نا، خدا کی قسم میں تیرا منہ توڑ دوں گی۔ دعا کی آواز میں زمانوں کی پھنکار تھی۔ ارے بھائی نہیں، 100% کام کرے گا یہ آئیڈیا، وہ پراسرار انداز میں کہتی اس کے برابر آ کر بیٹھی۔ دیکھ دعا، پیسوں کی تجھے کوئی کمی نہیں ہے، اگر پھر بھی کوئی کمی ہے تو مجھے بولنا، میں وہ پیسے پورے کر دوں گی۔ اس دنیا میں ایسے لوگ بہت ہی کم بچے ہیں جو بنا پیسوں کے کام کرتے ہیں، اس لیے اب ہمیں پیسے دکھا کر ہی کام کروانا پڑے گا۔ تجھے اس جلال سے جان چھڑوانی ہے نا تو کچھ وقت کے لیے نقلی نکاح کر لے۔ کیا؟ دعا کے منہ سے چیخ نکلی۔ پاگل ہو گئی ہے کیا تو؟ شادی مجھے کرنی ہی نہیں ہے۔ ارے بے وقوف، لڑکی صرف نکاح ہی ہے جو تیری جلال سے جان چھڑوا سکتا ہے۔ ایک نکاح میں رہ کر تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ تو کسی بھی انسان سے نکاح کر لے، بدلے میں اس کو 1,00,000 روپے دے دے، پھر اپنے سارے گھر والوں کو بتا دیں کہ تو نکاح کر چکی ہے، ایسے وہ جلال بھی پیچھے ہو جائے گا اور تیری ماں بھی سمجھ جائے گی، اور جب حالات سنبھلنے پر آئیں تب وہ نکاح توڑ دینا۔ کیسا؟ وہ پرجوش انداز میں اچھلی تھی۔ آئیڈیا سنتے شازیہ اور دعا کے چہرے پر ستائشی اثرات نازل ہوئے۔ صحیح کہہ رہی ہے تو میشا، دعا چیختی کھڑی ہوئی۔ فٹافٹ سے میرا دولہا ڈھونڈنے کی تیاری کرو، کچھ بھی کرو مگر آج کے آج ہی دولہا لے کر آؤ۔ مسجد میں اعلان کر دو، چاہے اخبار میں اشتہار دے دو، مگر دولہا مجھے آج کے آج ہی چاہیے۔ دعا حکم سناتی کسی مہارانی کی طرح دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ بھائی میں تو نہیں جا رہی باہر، بہت گرمی ہے، شازیہ اپنا سر دباتے ہوئے بولی۔ حلیمہ بھی پیچھے ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ گھر کے اندر کا جو کام کروانا ہے کروا لو، باہر کا کام ہم نہیں کر سکتے۔ دونوں دوستوں کا اتنا صاف انکار سن کر دعا کا منہ ہی بن گیا۔
ان دوستوں کے لیے ہی وہ سب سے زیادہ کام کرتی آئی تھی اور یہی آج اسے پیٹ دکھا رہی تھی۔ اگر تم لوگوں کو یہی حرکتیں کرنی تھیں تو یہاں آنے کا کیا مقصد؟ میشا اپنی کمر پر ہاتھ رکھتی کھڑی ہوئی۔ تو ٹینشن نہیں لے دعا، تیری یہ دوست ابھی زندہ ہے، جا رہی ہوں میں، تم لوگ زیادہ پریشان مت ہونا، اب میری واپسی دولہے کے ساتھ ہی ہوگی۔ میشا اپنے سر پر چادر ڈالتی تیز تیز بول رہی تھی۔ دعا اس کو دیکھتے بھیگا سا مسکرا دی۔ آج پہلی بار نہیں، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ اس کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی حلیمہ اور شازیہ اسے فوراً منع کر دیا کرتی تھی۔ اگر کوئی کام آتا تھا تو وہ تھی میشا۔ اور میری بات سن لو تم دونوں، اس نکاح کا وقت سے پہلے کسی کو کانو کان بھی اگر پتہ چلا تو میں تم سبوں کی ساری پول پٹیاں سارے گاؤں والوں کے سامنے کھول دوں گی۔ وہ ان دونوں کو انگلی دکھاتے اگلے ہی لمحے ہوا کی طرح کمرے سے غائب ہو گئی تھی، جبکہ حلیمہ اور شازیہ، جن کے پیٹ میں اب درد ہونا شروع ہو گیا تھا، وہ ابھی بیچارہ سا منہ بناتی بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ ان دونوں کو اب بس اس وقت کا انتظار تھا جب نکاح کا بھانڈا پھوٹنا تھا۔ میشا کو گئے پورے 3 گھنٹے ہو گئے تھے اور ان 3 گھنٹوں میں سب سے بری حالت دعا کی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی سے دلہن بن کر بیٹھ جائے۔ کوئی کالا شیدہ بھی ملتا تو وہ اس سے بھی یہ نکاح کر لیتی۔ جلال سے وہ اتنی ہی تنگ تھی، بچپن سے لے کر اب تک جلال نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا اور وہ ساری زندگی کے لیے اب جلال کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ 2 گھنٹے پہلے فون کر کر کے اماں بھی یہ خبر اسے دے چکی تھی کہ وہ آج نہیں کل شہر سے واپس آئیں گی، اور اس خبر نے کم از کم آج اس کو بہت زیادہ پرسکون کر دیا تھا۔ اب ساری چیزیں بہت آسانی سے گھر میں ہی ہو سکتی تھیں اور ملازمین کا تو وہ منہ ویسے ہی بند کروا دیتی۔ اس کو کوئی ڈر بھی نہیں تھا، یہ بھانڈا تو اس کو خود بھی پھوڑنا تھا، تو آج بھی اگر پھٹ جاتا تو اس کا مسئلہ بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ ان سوچوں میں مصروف ہی تھی کہ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا تھا۔ وہ فوراً اچھل کر سیدھی ہوئی۔ میشا کو اندر آتے دیکھ کر اس کے حلق سے پرسکون سانس خارج ہوئی۔ اس کے ساتھ اور کوئی تو نہیں تھا، مگر اس کے چہرے پر پھیلا جوش دعا کو یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے کام میں کامیاب ہو کر ہی واپس آئی ہے، اور ویسے بھی جس کام کا ذمہ وہ اٹھاتی تھی وہ کام پار لگ ہی جایا کرتا تھا۔ دولہا مل گیا ہے مجھے، اور ساتھ آتے ہوئے میں مولوی صاحب کو بھی لے آئی ہوں۔ آ جاؤ جلدی جلدی یہ نئے کام کر لیتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کام میں بھنگ ہی پڑ جائے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے میشا، مگر ہمیں دولہا تو دکھاؤ، کون ہے وہ لالچی انسان جو 1 لاکھ میں اتنے بڑے کام کو سر انجام دینے کے لیے راضی ہو گیا؟ دعا دروازے کی طرف دیکھتے آگے آئی۔ 1 سیکنڈ تم لوگ یہیں رکو، میں بلاتی ہوں۔ آصف آ جاؤ اندر۔ میشا کی آواز پر اس 15 سالہ بچے کو کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر تینوں کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا، جبکہ میشا ان کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے پتہ نہیں کون سا ملک آزاد کروا لیا ہو۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ 1 لاکھ میں تو اچھا بھلا دولہا آ جاتا ہے، تیرے کو یہی ملا تھا؟ ارے بھائی کوئی نہیں مان رہا تھا، اتنی مشکل سے یہ ملا ہے، تجھے تو ویسے بھی بس جلال سے جان چھڑوانی ہے، کون سا تجھے اس کے ساتھ رہنا ہے، کر لے نکاح، کچھ دنوں میں لے لینا طلاق، تجھے کون سا ہمیشہ اس بچے کے ساتھ رہنا ہے؟ میشا کی بات پر اس نے گھور کر اس 15 سالہ بچے کو دیکھا جو اسے شرما شرما کر دیکھ رہا تھا۔ اس منحوس مولوی کو بھی میں نے بڑی مشکل سے منایا ہے، کہہ رہا تھا اتنا چھوٹا بچہ ہے، میں پولیس کو خبر کر دوں گا، کہیں وہ خبر ہی نہ کر دے۔ جلدی چلو، جلدی جلدی چل کر اس نئے کام کو یہیں ختم کر دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یہ نئے کام ہمارے گلے پڑ جائے۔ میشا کی بات پر سارے سیدھے ہوتے تیزی سے نیچے بھاگے تھے۔ دعا جاتے جاتے اپنا وہ لال دوپٹہ لینا نہیں بھولی تھی، جو بھی تھا تھی تو دلہن نہ، اور کم از کم اس دوپٹے کے بغیر وہ یہ نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ دلہن کو دیکھتے ہی مولوی صاحب کا منہ ہی بن گیا۔ دولہا بچہ تھا اور دلہن اتنی بڑی گھوڑی، اگر وہ شیطان لڑکی نے دھمکی نہ دیتی تو وہ کسی صورت بھی یہ نکاح نہ کرواتے۔ چلے مولوی صاحب نکاح شروع کروائیں۔ میشا ان کے کندھے پر دھپ مارتی زور سے بولی۔ اس سے پہلے کہ نکاح شروع ہوتا پولیس کی ٹیم نے ان سب کو حیرت کے دریا میں ڈبو دیا تھا۔ ایس پی شازل خان اپنے سر پر کیپ درست کرتا تیزی سے دعا کے برابر بیٹھے دولہے کو گدی سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ شرم نہیں آ رہی تمہیں اتنے چھوٹے لڑکے سے شادی کرتے ہوئے؟ ایس پی شازل خان اپنے لہجے کو درست کرتا چلایا۔ دعا جو کسی تابع دار دلہن کی مانند اپنے سر پر گھونگھٹ گرا کر بیٹھی تھی، اس کی اس بات پر گھونگھٹ برابر میں پھینکتی کھڑی ہوئی۔ ارے اگر کرنا ہی ہے تو اپنے لیے کوئی مرد ڈھونڈو، یہ بچہ وقت پڑنے پر تمہیں ہی چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ اس کی اس بات پر دعا کو مزید غصہ آ گیا تھا۔ اگر تم یہ کہہ رہی ہو تو تم خود بھی تو مرد ہو، تم کر لو مجھ سے نکاح۔ دعا نے اتنی اچانک یہ بات کہی کہ وہاں پر موجود تمام افراد ہکا بکا رہ گئے۔ کونے خدروں سے جھانکتے ملازم بھی اپنا منہ کھول گئے تھے۔ بن گیا منہ، میری بات سنو صاحب،
بڑی بڑی باتیں کرنے سے کوئی مرد نہیں بن جاتا۔ اگر اتنے ہی بڑے مرد ہوتے نا تو مشکل میں پڑی اس لڑکی کی مدد کر دیتے تم۔ دعا اپنے سینے پر ہاتھ مارتی چلا کر بولی، آپ جاؤ یہاں سے، اماں آ گئی تو پھر مجھے اس جلال کے کھونٹے سے باندھ دیں گی۔ اور ہاں، اس بچے کو پیسے دے رہی ہوں میں نکاح کے لیے، ایسے ہی فری فوکٹ میں نکاح نہیں کر رہی میں، بس تقدیریں چھڑوا لوں ان سے۔ آیا بڑا مرد، وہ چلا کر کہتی وہاں سے جانے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اس کو رکنا پڑا۔ ایس پی شاذل خان اس کو بازو سے گھسیٹتا اپنے بہت قریب کر چکا تھا۔ تو میں دکھاؤں کتنا بڑا مرد ہوں میں؟ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ بنی تھیں۔ دکھاتا ہوں تمہیں میں کہ میں کتنا بڑا مرد ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے جکڑتے صوفے پر آ بیٹھا۔ چلیں مولوی صاحب، اس نکاح نامے پر اب میرا نام لکھیں، وہ سختی سے کہتا اپنی شرٹ کی آستینیں فولڈ کرنے لگا، جبکہ اس کی بات سنتے ہی وہاں سب کو سکتہ ہو گیا تھا۔ مولوی صاحب لگاتار دوسری بار اپنے الفاظ دہرا رہے تھے، مگر دعا اب بھی یوں شوق تھی جیسے اس کو کسی نے بجلی کا جھٹکا دے دیا ہو۔ اس کی مسلسل خاموشی کو محسوس کر کے ایس پی شاذل خان کا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ وہ سب کو دیکھتا دعا کے کان میں جھکا، قبول ہے کہہ رہی ہو یا میں خود ہی تمہیں اس جلال کے کھونٹے سے باندھ دوں؟ اس کا سخت لہجہ سنتے دعا ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ اس کو ہوش کی دنیا میں واپس آتے دیکھ کر ایس پی شاذل خان دوبارہ سے آرام دہ ہو کر بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب کے لفظوں پر وہ سر جھکائے قبول ہے کہنے لگی۔ نکاح نامے پر اس کے دستخط لیتا اب وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب سنجیدگی سے اس سے بھی رضامندی لینے لگے۔ وہ سر جھکا کر 3 بار قبول ہے کہتا اس عورت کو اپنے نکاح میں قبول کر چکا تھا، جس عورت کو تھوڑی دیر پہلے وہ دست جھاڑ رہا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد مولوی صاحب ان دونوں کو مبارکباد دیتے جا چکے تھے۔ میشا خوشی سے اچھلتی ان دونوں کے برابر آ کر بیٹھی۔ اللہ کی قسم پولیس والے بھائی، مجھے آپ جیسا ہی کوئی بندہ اپنی دوست کے لیے چاہیے تھا، مگر آپ کو تو معلوم ہے نا کسی کے دل میں اب اتنا رحم نہیں رہا، مجبور ہو کر میں نے اس بچے سے بات کی تھی۔ اس کی بات سنتا شاذل چہرہ جھکا کر مسکرا دیا۔ ملازمین بھی اپنا ہاتھ جھاڑتے پیچھے ہوئے تھے۔ بالآخر ڈرامہ ختم ہو گیا تھا۔ اب اس گھر کی اصل مالکن کو خبر بھی تو کرنی تھی نا، اس لیے ایک ایک کر کے سب وہاں سے غائب ہو گئے۔ شاذل بھائی، میں تو کہتی ہوں اب اسے اپنے ساتھ ہی لے جائیں، چھوڑیں یہ ڈرامہ، اتنے پیارے ہو آپ دونوں، اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس نکاح کو اصل مان لو۔ میشا کی بات پر دعا کا دل زور سے دھڑکا۔ اگر ابھی سے شرمانے کی ایکٹنگ نہیں کرنی ہوتی نا تو وہ اٹھ کر 2-4 تھپڑ اس کو ساتھ لگا دیتی، جو بنا سوچے سمجھے وہ بول رہی تھی جو اس کو اس وقت نہیں بولنا چاہیے تھا۔ بالکل میں اس نکاح کو سیریس لے لیتا اگر آپ کی دوست سیریس ہوتی، اور ویسے بھی جتنی سیریس آپ کی دوست ہے، مجھے ایسی لڑکی نہیں چاہیے اپنے لیے۔ وہ اپنا موبائل پینٹ کی پاکٹ میں اڑستا کھڑا ہوا۔ تمام پولیس والوں کو بھیج کر وہ شان سے یہیں بیٹھا تھا۔ اس کی بھی ڈیوٹی تھی اور اس کو اس ڈیوٹی کی بہت فکر تھی۔ میڈم، اگر آپ کو شرمانا ہو گیا ہو تو مجھ سے تھوڑی بات کر لیں گی؟ شاذل خان اس کو سرخ نگاہوں سے تاڑتا اس کے کان کے برابر جھکا۔ اس کی بات سنتے دعا نے فوراً سے بھی پہلے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ بولو، میں سن رہی ہوں، وہ منہ توڑ لہجے میں بولی۔ اس کا منہ توڑ لہجہ سن کر شاذل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کیا ہی ضرورت تھی اس لڑکی کی مدد کرنے کی؟ وہ دل ہی دل میں پچھتاتا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ یہ ڈرامہ کر تو لیا، اب میں جا رہا ہوں، جب طلاق لینی ہو مجھے بتا دینا، میں آ کر تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ بنا اس کا چہرہ دیکھے تیزی سے وہاں سے نکلنے لگا، مگر کچھ قدم چلتے ہی اس کو رک جانا پڑا۔ اس شخص کو اندر داخل ہوتے دیکھ اس کے ہاتھوں کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ بے شرم بے حیا لڑکی، تم ایسے کیسے کسی اور سے نکاح کر سکتی ہو؟ تم جانتی ہو نا تمہارا اور میرا نکاح ہونے والا ہے۔ جلال چیختے ہوئے کسی چیل کی مانند دعا پر جھپٹا تھا۔ دعا اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ایک زوردار تھپڑ جلال کے چہرے پر مار چکی تھی۔ گھٹیا ذلیل ترین انسان، تم ہوتے کون ہو مجھ پر ہاتھ اٹھانے والے؟ ایس پی شاذل خان ستائشی نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، جو واقعی اس وقت کسی شیرنی کی مانند لگ رہی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اس کی بات پر جلال کی آنکھوں میں انگارے دہکے تھے۔ اب تک تیرے ساتھ عزت سے پیش آتا رہا، مگر آج معلوم ہوا ہے کہ تو کتنی بڑی گندی لڑکی ہے۔ جلال اس سے پہلے کہ اس کے چہرے پر تھوکتا، شاذل اس کو گریبان سے پکڑتا اس کو دوسری جانب دھکا دے چکا تھا۔ جلال کھڑے قد سے زمین پر جا کر گرتا اپنے سر کو سہلانے لگا۔ دعا اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی جلدی سے کھڑی ہوئی تھی، جبکہ دروازے پر کھڑی دعا کی ماں یہ سب دیکھتے ہی اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ جلال ایک اچھا لڑکا ہے، مگر آج اپنی ہی بیٹی کے لیے اس کے منہ سے وہ سب سن کر اس کو اپنی
خوش فہمی پر پانی پھرتا نظر آیا تھا۔ میری بیوی کو ہاتھ لگائے گا تو؟ شاذل خان گھٹنے کے بل اس کے برابر بیٹھتا اس کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کرتے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر چکا تھا۔ ذلیل ہے تیری بیوی۔ جلال اس کو سرخ نگاہوں سے گھورتے برابر میں تھوک چکا تھا۔ شاذل جنونی ہوتا جلال کو مکو لاتوں سے دھونے لگا۔ میری بیوی کو بولے گا؟ تو ہوتا کون ہے میری بیوی کو بولنے والا؟ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کی گردن میں زور ڈالتے ہی اس کا گلا دبانے لگا۔ دعا اپنے منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اتنا کچھ ہو جائے گا یہ اس نے کہاں سوچا تھا؟ جبکہ میشا اپنی مسکراہٹ چھپائے یہ منظر دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ جیسا چاہتی تھی بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا۔ یہ جلال اسی قابل تھا۔ جلال اپنی جان بچانے کے لیے بری طرح ہاتھ پیر مارنے لگا۔ اپنے گاؤں میں تو وہ بڑا گنڈا تھا، مگر یہاں شاذل خان کے سامنے اس کی ایک نہ چلی تھی۔ اس کو مچھلی کی طرح تڑپتے دیکھ کر شاذل اس کو چھوڑتا کھڑا ہوا۔ تیرے پاس صرف 1 منٹ کا ٹائم ہے۔ اس 1 منٹ میں اٹھ اور یہاں سے دفع ہو جا۔ آج کے بعد تو مجھے یہاں یا پھر ان جگہوں سے منسلک کہیں بھی نظر آیا تو میں وہیں تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، اور اس کو تو میری دھمکی مت سمجھیو۔ اس کی دھمکی پر جلال فوراً سے کھڑا ہوتا وہاں سے بھاگ گیا تھا، جبکہ اس کو جاتے دیکھ کر شاذل خان اپنے ہاتھوں کو جھاڑتا سائڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا، جبکہ دعا اور میشا شاذل کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے کسی ہیرو کو دیکھ رہی ہوں۔ جبکہ دعا کی ماں کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ ان کو اپنا یہ داماد خاصا پسند آ گیا تھا۔ شاذل وہاں کے حالات نارمل ہوتا دیکھ کر فوراً سے بھی پہلے کھڑا ہوا۔ اگر مزید یہاں رہ جاتا تو جاب ہاتھ سے جانی تھی، اور وہ کم از کم اس جاب کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھتا اس کمرے سے نکلنے لگا، مگر شائستہ بیگم کی آواز پر اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ دعا بی بی، اگر اپنی مرضی سے نکاح کر ہی لیا ہے تو اپنی مرضی سے یہ رخصتی بھی کر لو۔ اپنی ماں کے الفاظ سنتی دعا ایسے کھڑی ہوئی جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ اماں، اب آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے دیکھا نا وہ شخص کیسا تھا، پھر آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ دعا کا لہجہ ٹوٹنے لگا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس کی ماں کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ اس نے بھلا یہ کہاں سوچا تھا؟ میں نے دیکھ لیا ہے، مگر اگر تم نکاح کر چکی ہو تو تمہیں چاہیے تم رخصتی بھی کر لو۔ اپنی زندگی کا فیصلہ تم نے خود سے کر لیا ہے تو رخصتی بھی خود ہی کرو۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، اس گھر میں اب تم نہیں رہو گی۔ ماں، میں نے یہ نکاح بس اس شادی کو روکنے کے لیے کیا تھا۔ اس شخص کو میں جانتی بھی نہیں ہوں۔ اس شخص نے بس میری جان بچائی ہے عین موقع پر۔ اب آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ دعا نے سچ بولتے ہی اپنے آنسو صاف کیے۔ جی آنٹی، دعا صحیح کہہ رہی ہے۔ میں آپ کی بیٹی کو اور آپ کی بیٹی مجھے نہیں جانتے۔ یہ بس اس نکاح کو روکنے کے لیے تھا۔ اگر یہ مجھے بولے تو میں ابھی کے ابھی سے طلاق دے دوں گا، مگر اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ شاذل کو وہ معصوم لڑکی روتے ہوئے زیادہ نہیں بھائی تھی۔ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، میں اس لڑکی کو اب اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی۔ وہ زمین پر دیکھتے سخت لہجے میں بولی۔ اگر تمہیں یہ شخص لے کر نہیں گیا تو میں تمہیں خود دھکے مار کر اس گھر سے نکال دوں گی، پھر جہاں جانا ہو چلی جانا، مگر اس گھر میں اب تو مزید نہیں رہو گی۔ اپنی ماں کی باتوں پر دعا نے دکھ بھری نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا، جو اسے دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ ماں اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، شاذل اس کے پاس آتا اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ ٹھیک ہے آنٹی، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی اس گھر سے چلی جائے تو میں اسے لے جاتا ہوں۔ ویسے بھی یہ عورت اب میری بیوی ہے، اور میں اپنی بیوی کو ایسی جگہ نہیں چھوڑ کے جاؤں گا جہاں اس کی عزت ہی سیف نہ ہو۔ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتا اس کے سر پر چادر ڈال چکا تھا۔ دعا نے روتی ہوئی نظروں سے شاذل کو دیکھا۔ وہ اس کو نظروں ہی نظروں میں دلاسا دیتے اس کا ہاتھ سختی سے تھامتے اس کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ ان دونوں کے جاتے ہی شائستہ بیگم اپنی کرسی پر بکھر گئی تھی۔ ان کو ایسے روتا دیکھ کر میشا ان کے برابر آ کر بیٹھی۔ آنٹی، آپ نے اسے کیوں ایسے بھیج دیا؟ وہ شخص بھلے سے میری بیٹی کو پسند نہیں کرتا، مگر وہی وہ شخص ہے جیسا شخص میں اپنی بیٹی کے لیے چاہتی تھی۔ اگر آج یہ دونوں الگ ہو جاتے تو کبھی نہ جڑتے، اس لیے ان کو جوڑنے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑا۔ ان کی بات سنتے ریمشا کی کبکی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ آنٹی، کم از کم مجھے تو بتا دیتی۔ وہ ان کے برابر بیٹھی ان کو دلاسا دینے لگی۔ شاذل کی گاڑی تیز رفتاری سے گھر کی جانب بھاگ رہی تھی۔ جتنا کچھ ابھی ہو گیا تھا اس کے بعد کم از کم وہ جاب پر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھتا اپنے فون میں نمبر ملانے لگا۔ دعا پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل رونے میں مصروف تھی۔ او میڈم جی، کوئی ہلکا پھلکا نہیں رو رہی تھی، بلکہ ایسا رو رہی تھی کہ خود تو رو رہی تھی، ساتھ ساتھ شاذل کے سر میں بھی درد کر چکی تھی۔
وہ اس کو ایک نظر دیکھتا فون کو اپنے کان سے لگا گیا تھا۔ چپ کرو تم، مجھے بات کرنی ہے۔ وہ سخت لہجے میں اس کو چپ ہونے کا اشارہ کرتا اپنی گاڑی کی رفتار مزید بڑھا گیا تھا۔ اس کو چپ نہ ہوتے دیکھ کر شاذل کے ماتھے پر لکیریں آئی تھیں۔ تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں میں، وہ سختی سے بولا تھا۔ اس کی سختی کا بھی دعا میڈم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ زور و شور سے رونے میں مصروف تھی۔ وہ غصے سے جھنجھناتا اپنی گاڑی سائڈ پر روکتے اس کا ہاتھ سختی سے اپنے ہاتھ میں تھام چکا تھا۔ تم چپ ہوگی یا اپنی گاڑی سے باہر دھکا دے دوں تمہیں؟ اس کی سختی پر دعا بری طرح خوف زدہ ہوتے پیچھے ہوئی۔ بار بار کہے جا رہا ہوں چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، مگر مجال ہے جو تم نے سنی ہو۔ چپ کرو، مجھے پولیس اسٹیشن فون کر کے انہیں بتانا ہے کہ آج میں نہیں جا سکتا۔ خبردار اگر اب تم روئی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہیں اپنی گاڑی سے باہر نکال دوں گا۔ پھر جہاں جانا ہو چلی جانا، میری بلا سے بھاڑ میں جانا۔ وہ اس کو بری طرح خوف زدہ کرتا فون پر باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا، جبکہ اس کا چہرہ دیکھتے دعا دبے دبے انداز میں سسکیاں بھرنے لگی۔ شاذل خان اس وقت اس کو سب سے زیادہ برا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے یہی شاذل خان اس سے بہت اچھا لگ رہا تھا، مگر اس وقت وہ دعا کو اتنا برا لگ رہا تھا کہ وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ اس کی ناپسندیدہ نظروں کو اپنے چہرے پر گڑا محسوس کر کے شاذل اس کو گھور کر دیکھنے لگا۔ ایک بار تھوڑا اونچے لہجے میں بات کی ہے میڈم، پرانی ساری باتیں بھول گئی۔ وہ دل میں خفا ہوتے فون کو ڈیش بورڈ پر پھینکتے گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا گیا۔ اگر رک رک کر گاڑی چلاتا تو گھر پہنچنے سے پہلے ہی سر کے درد سے بے ہوش ہو جاتا، اور یہ وہ ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوا۔ رابعہ بیگم جو اس کے انتظار میں ہی بیٹھی تھیں، اس کے ساتھ ایک اور لڑکی کو اندر آتے دیکھ کر حیرت سے کھڑی ہو گئیں۔ یہ کون ہے شاذل؟ اس کو اپنے ہی لفظ اجنبی لگے۔ ماں، یہ آپ کی بہو ہے، شاذل مضبوط لہجے میں بولا۔ یہ میری بہو؟ جی ماں، آپ کی بہو، میری بیوی۔ اب سے یہ یہاں رہے گی، میرے ساتھ، میرے پاس، وہ مضبوط لہجے میں کہتا اس کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام گیا۔ نہیں، یہ میرے گھر میں نہیں رہے گی۔ تم کسی بھی ہوتی سوتی کو اٹھا کر لے آؤ گے اور اس کو میں بہو مان لوں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا شاذل، اسے جہاں سے لائے ہو اسے واپس وہیں چھوڑ کے آؤ۔ میں اسے کبھی زندگی میں قبول نہیں کروں گی۔ اماں، آپ اسے قبول کریں نہ کریں، مگر میں اسے 3 بار قبول ہے بولتے قبول کر چکا ہوں۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے اور اب یہ میرے ساتھ ہی رہے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تمہاری ماں اس کو قبول نہیں کر رہی شاذل، تو ماں آپ کو چاہیے آپ اسے قبول کر لیں۔ میں کوئی حرام کام کر کے نہیں آیا ہوں جو آپ اسے قبول نہیں کر رہی۔ عزت سے نکاح کیا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی بہو کا قبول کریں۔ آپ الٹا کہہ رہی ہیں کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ نامرد نہیں ہوں میں ماں، ایک بار جسے اپنا بنا لیا اسے اپنا بنا لیا۔ اگر آپ کو میرے سے یا میری بیوی سے کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں چلا جاؤں گا یہاں سے، مگر پلیز اسے چھوڑنے کی بات مت کریں، کیونکہ اسے میں نہیں چھوڑوں گا۔ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا وہ اس کو بہت اونچا لگا تھا۔ اس کا دھوپ چھاؤں جیسا مزاج وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پہلے سخت بن کر اس کا نکاح رکوایا، پھر ہمدرد بن کر وہیں نکاح خود کر لیا، پھر دوبارہ سخت ہو گیا، پھر دوبارہ نرم ہو گیا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی وہ گاڑی میں سخت، بے حد سخت تھا، مگر اس وقت اس کے لیے وہ ایسا تھا جیسے کوئی نرم سا شخص جس کو اس کے ساتھ سخت ہونا آیا ہی نہ ہو۔ میں اس کو قبول نہیں کروں گی شاذل، رابعہ بیگم ہٹ دھرمی سے بولتی دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھی۔ ٹھیک ہے ماں، آپ اسے قبول نہ کریں، میں اور یہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ مہینے کے شروع میں جتنے آپ چاہیں گی اتنے آپ کو پیسے مل جائیں گے، مگر جس گھر میں میری بیوی کی جگہ نہیں، اس گھر میں اب میں بھی نہیں رہوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے وہاں سے نکلنے لگا۔ رابعہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ تم ایک لڑکی کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ دو گے؟ نہیں ماں، آپ میرے لیے خاص ہیں، بہت خاص، مگر یہ بھی میرے لیے بہت خاص ہے۔ یہ میری بیوی ہے اور میں کم از کم اپنی ماں کے لیے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اپنی بیوی کے لیے اپنی ماں کو چھوڑ دو گے؟ ماں، اس نے کہا ہے نہیں آپ کو چھوڑنے کا۔ اگر یہ کہتی کہ میں آپ کو چھوڑ دوں تو میں اسے چھوڑ دیتا۔ اس کی بات پر رابعہ بیگم نے اپنے آنسوؤں کو کھل کر بہہ جانے دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ یہاں رہ سکتی ہے۔ شاذل سکون کی گہری سانس لیتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ تم ملازم کے ساتھ میرے کمرے میں جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، وہ سحر انگیز شخص دھیمے لہجے میں اس سے کہتا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ وہ اب بھی ٹرانس کی کیفیت میں کھڑی تھی۔ دل اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ پوچھو ہی مت۔ شکریہ ماں، آج آپ نے میری بات مان کر میرا مان رکھ لیا، ورنہ ماں، وہ رابعہ بیگم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا چومنے لگا، اگر میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہو ماں، اس کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ عورت میری بیوی ہے، اس کو میں چھوڑ دوں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا ماں، نہ میں اس کو چھوڑ سکتا ہوں نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، آپ دونوں میرے لیے برابر ہو۔
اس کا الگ رتبہ ہے، آپ کا الگ رتبہ ہے، پلیز ماں کبھی مجھے ایسے چوراہے پر نہ لا کر کھڑا کریے گا جہاں سے یا تو مجھے اب آپ کو چننا پڑے یا اسے چننا پڑے۔ وہ دوبارہ سے رابعہ بیگم کا ہاتھ چومنے لگا تھا۔ ہوائیں اس شخص کی اسیر ہوئی تھیں۔ وہ شخص ایک ہی وقت میں ہر رشتے کے ساتھ ایماندار تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ سائڈ پر بیٹھی دعا کو دیکھتے ہی وہ وہیں رک گیا تھا۔ تم وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ یہاں آؤ۔ وہ بستر پر اشارہ کرتے خود ایک سائڈ پر بیٹھا۔ آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ میں بہت تھک چکا ہوں اور تم بھی بہت تھک چکی ہوگی۔ میں نے ملازمہ کو کہہ دیا ہے وہ کھانا لے آئے۔ تم جا کر فریش ہو جاؤ، پھر دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ بنا کچھ کہے کھڑے ہوئے تیزی سے واش روم کی جانب چلی گئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد ملازمہ کھانا گرم کر کے لے آئی تھی۔ شاذل اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالتا کھانے لگا۔ اس کو کچھ بھی نہ کھاتے دیکھ کر شاذل کو حیرت ہوئی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سمجھ گیا کہ میڈم جی گھبرا رہی تھیں۔ اپنے گھر میں مجھ سے لڑتے ہوئے تو تم نہیں گھبرا رہی تھیں، اس شخص کو تو تھپڑ مارتے تم نہیں گھبرائیں، اب کھانا ڈالتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے، اس کی پلیٹ میں بھی کھانا ڈالنے لگا۔ وہ دھڑکتا دل لیے اس کو دیکھتی پلیٹوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے کھانا کھانے لگی۔ کسی بھی جذبے کو اب وہ بعد میں محسوس کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس وقت اس کو پیٹ بھرنا تھا۔ وہ شاذل کو دیکھتے اپنے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی کھانا کھانے لگی۔ یہ شخص اس کی زندگی میں تب آیا تھا جب اس نے سوچا بھی نہیں۔ ان دونوں کی شادی کو تقریباً 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا، اور اس 1 ماہ میں ان دونوں نے وہ ہر چیز دیکھی تھی جو ان دونوں کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ کبھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ٹام اینڈ جیری کی طرح لڑتے تھے، اور کبھی دونوں اتنا اچھا وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار لیتے تھے کہ گھنٹوں گھنٹوں بھر ایک دوسرے کے سحر سے نکل بھی نہیں پاتے تھے۔ ان سب میں دعا بہت جلدی اس کی محبت میں گرفتار ہوئی تھی۔ وہ شخص تھا ہی سراپا محبت۔ کہاں کیسا دکھنا ہے، کہاں کیسا بننا ہے، اس شخص کو آتا تھا۔ جب نرم پڑتا تھا تو اتنا نرم پڑ جایا کرتا تھا کہ روئی بھی اس کے آگے سخت تھی، اور جب سخت ہوتا تھا تو اتنا سخت ہو جاتا تھا کہ پوچھو ہی مت۔ ہر چیز کو اس نے بہت اچھے سے ہینڈل کیا تھا۔ نکاح سے لے کر اب تک ہر چیز اس نے یوں سنبھالی تھی جیسے اسے ان سب میں ملکہ حاصل ہو، اور واقعی اس شخص کو ان سب چیزوں میں ملکہ حاصل تھی۔ دعا اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھتی زخمی سا مسکرا دی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میری شادی تم سے ہو جائے گی، مگر ہو گئی۔ پھر میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ میں تم سے محبت کروں گی اور اتنی کروں گی، مگر ہو گئی۔ اللہ جی، اگر اس کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے تو میری محبت بھی اس کے دل میں ڈال دو نا میرے مالک۔ وہ شخص میرا شوہر ہے جس نے مجھے بے حد بے تحاشا محبت ہو گئی ہے میرے مالک، اس کے دل میں بھی میرے لیے ایسے ہی محبت ڈال دو۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے اس شخص کی محبت مانگ رہی تھی، جو شخص پہلے دن کے بعد سے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، یہ کڑک دھوپ اسے اس وقت بڑی پرسکون محسوس ہو رہی تھی، مگر اس پرسکون گوشے میں بیٹھ کر بھی اس کے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا، کیونکہ اس کے دل کا سکون ابھی اس کے پاس نہیں تھا۔ جب جب وہ دونوں ایک ساتھ ہوتے تھے، دعا کو اپنی زندگی مکمل لگنے لگتی تھی، مگر جب بھی وہ کہیں جاتا تھا دعا پہلے جیسی دعا بن جایا کرتی تھی۔ اگر اسے کبھی مجھ سے محبت نہ ہوئی تو پھر میں کیا کروں گی؟ یہ ایسا خوف تھا جو اسے دوپہر میں بھی ڈرا دیا کرتا تھا۔ اس شخص نے میرے لیے وہ سب کیا ہے جو ایک آئیڈیل مرد کرتا ہے، مجھ سے نکاح، پھر جلال سے مجھے بچانا، پھر اماں کے گھر سے نکالنے کے بعد مجھے یہاں لے آنا اور اپنی ماں کے آگے میرے لیے سٹینڈ لینا۔ شاید اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ یہ سب نہ کرتا، مگر اس نے کیا تھا، اور یہی چیز ایسی تھی جس نے دعا کے دل میں اس کی نہ ختم ہونے والی محبت بھر دی تھی۔ اب تو رابعہ آنٹی کا لہجہ بھی اس کے ساتھ بہتر ہو گیا تھا، اور یہ سب دیکھ کر وہ شخص کتنا خوش تھا نا۔ اس کی آنکھیں جھوٹ نہیں کہتی تھیں۔ جو خوشی اس وقت شاذل کی آنکھوں میں تھی، اس خوشی کو اس نے بآسانی پڑھ لیا تھا۔ ابھی وہ انہی سب چیزوں کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی اچانک اسے ٹائم کا خیال آیا۔ اف اللہ، میں کیسے بھول گئی، آج مجھے شاذل کے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ بنانا تھا۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ مارتی تیزی سے حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ آج سے پہلے تک اسے کبھی کسی کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بنانے کا خیال نہیں آیا، مگر بچپن کی شائستہ بیگم کی ایک بات یاد آ گئی تھی کہ شوہر کے دل تک پہنچنا ہے تو اس کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤ، کیونکہ ایک مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس سب چیزوں کے بارے میں سوچ کر اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب روز ہی شاذل کے لیے کچھ نہ کچھ بنائے گی۔ وہ کچن کے اندر داخل ہوئی، وائٹ ساس پاستا کا سامان نکالنے لگی۔ شاذل نے ایک روز باتوں باتوں میں اسے بتایا تھا کہ اسے وائٹ ساس پاستا بہت پسند ہے، اور پاستا بنانے میں تو وہ ویسے بھی اسے ملکہ حاصل تھا، اس لیے اس نے آج یہی بنانے کا سوچا۔ وہ سب چیزوں کو کٹ کرتی دلجمی سے شاذل کے لیے کھانا بنانے لگی۔
تقریباً 2 گھنٹے کی محنت کے بعد وہ سب کچھ کر کے تیار ہو گئی تھی۔ گھڑی دیکھتے وہ مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ آدھے گھنٹے بعد اس نے آ جانا تھا، اس کو یقین تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتی وہ خود ریڈی ہونے لگی۔ سرخ کلر کی ساڑی میں اس کا روپ جچ گیا تھا۔ چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کیے، اپنے خوبصورت لمبے بالوں کو کندھے پر ڈالے وہ اس وقت کسی آسمان سے اتری حور سے بھی کم نہیں لگ رہی تھی۔ اور اس سب کے بعد جس چیز نے اسے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا تھا وہ تھی وہ جیولری جو کچھ دن پہلے ہی شازل نے اسے لا کر دی تھی۔ وہ مکمل تیار ہوئے اپنا روپ آئینے میں دیکھتی مسکرانے لگی۔ بہت دن آپ سے دور رہ لی شازل، اب نہیں۔ آپ نے میرے لیے جو کیا، اب اتنا تو میرا بھی حق بنتا ہے نا کہ اپنے دل کی بات میں آپ سے کہوں۔ جب سے لے کر اب تک میرے ساتھ جو ہوا وہ آپ نے کیا۔ آج میں جس مقام پر ہوں اس مقام پر مجھے آپ نے پہنچایا، ورنہ اگر اس دن اپنی ماں کی باتوں میں آ کر مجھے گھر سے نکال دیا ہوتا تو نہ جانے میں کہاں ہوتی۔ وہ زخمی سا مسکراتی خود پر پرفیوم چھڑکنے لگی۔ یہ ساڑی اسے شازل نے دلائی تھی اور آج اسی کو پہن کر وہ اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ اتنی خوبصورت اس وقت وہ لگ رہی تھی کہ آئینہ بھی شرما رہا تھا۔ کمرہ پرفیوم کی خوشبو سے خطرناک حد تک مہک رہا تھا۔ وہ خوبصورت سا مسکراتے کھڑکی پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی شازل کو آ جانا تھا، اس کو یقین تھا، کیونکہ اس وقت تک وہ آ جایا کرتا تھا، مگر آج وہ آتا یا نہیں یہ تو بعد میں ہی معلوم ہونے والا تھا۔ شازل کا انتظار کرتے کرتے اس کو تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے تھے، مگر شازل اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے گھبرا کر گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کے 11 بجاتی گھڑی نے اس کو بری طرح پریشان کر کے رکھ دیا۔ کہاں شازل 9 بجے ہی گھر آ جایا کرتا تھا اور کہاں 11 بجے بھی وہ گھر نہیں آیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کرتی پھر سے اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی، مگر اب کی دفعہ بھی سامنے سے فون آف آنے پر اس کا دماغ پوری طرح خراب ہو گیا۔ وہ فون کو پوری قوت سے سائڈ پر پھینکتی جلے پیر کی بلی کی مانند کمرے میں چکر لگانے لگی۔ یا اللہ، کہیں وہ شخص کسی اور کو تو پسند نہیں کرتا۔ یہ ایسا خیال تھا جس نے کچھ لمحوں کے لیے دعا کی روح کو جسم سے کھینچ لیا تھا۔ وہ اس شخص کو بھلا کیسے کسی اور کے ساتھ دیکھتی جس سے وہ اب اتنی محبت کرنے لگی تھی کہ اگر اس کے بغیر لمحہ بھی رہتی تو تڑپ کر مر جاتی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شازل کسی اور کو پسند نہیں کر سکتے۔ وہ پاگل ہوتی مزید تیزی سے کمرے میں چکر لگانے لگی۔ اس کے دل کا حال اس وقت ایسا تھا کہ وہ شاید لفظوں میں ذکر نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل اس وقت پھٹ رہا تھا انجانے خوف سے۔ اگر واقعی اس کا شوہر کسی اور کو پسند کرتا ہوا پھر؟ نہیں، میں مر جاؤں گی، مجھے یقین ہے میں مر جاؤں گی۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی دل ہی دل میں شازل کی خیریت کی دعا مانگتی کمرے میں چکر لگانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رات کے 2 بج گئے۔ شازل کا ابھی کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ سنگھار جو اس نے خوبصورتی سے کیا تھا وہ سنگھار اب بالکل ختم ہو چکا تھا۔ رو رو کر وہ اپنی ساری چیزوں کا ستیہ ناش کر چکی تھی۔ اگر آپ کسی اور کے ہوئے شازل، میں قسم کھاتی ہوں میں مر جاؤں گی۔ وہ اپنے بائیں حصے کو سختی سے مچلتی شازل کے لیے دعا کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور رو کر اپنی طبیعت خراب کرتی، گاڑی کی بیپ پر وہ اچھل کر کھڑی ہوئی۔ یہ کسی اور کی گاڑی نہیں تھی بلکہ یہ شازل کی گاڑی تھی۔ وہ زمین پر سجدے کی حالت میں گرتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ یہ دعا بھی کر رہی تھی کہ کچھ ایسا نہ دیکھنا پڑے جسے دیکھ کر وہ زندہ نہ رہ سکے۔ ابھی وہ اسی حالت میں ہی تھی کہ تبھی شازل کمرے کا دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ اس کو زمین پر یوں پڑے دیکھ کر وہ پریشان ہوتا اس کے پاس آیا۔ دعا کیا ہوا آپ کو؟ وہ پریشان ہوتا اس کا کندھا ہلانے لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے شازل کا گریبان تھام چکی تھی۔ کہاں تھے آپ؟ بتائیں کہاں تھے آپ؟ مجھے دھوکہ دیا نا آپ نے، کسی اور سے شادی کر لی آپ نے۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو مجھ سے کیوں شادی کی تھی؟ وہ شازل کا گریبان تھامتی پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ شازل نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ سب کرتے ہیں ایک بار میرے بارے میں نہیں سوچا نا؟ یہ سب کرتے ہی کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایک بار نہیں سوچا نا میرے لیے؟ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز شازل کا گریبان پکڑی ہوئی تھی۔ مگر میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، شازل ہکلاتے ہوئے بولا۔ ایسے ہی کیا ہے آپ نے، ایسے ہی کیا ہے۔ کہاں تھے آپ؟ ایک بار نہیں سوچا نا میرے بارے میں کہ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے اس کی گردن نوچنے لگی۔ آپ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اچھے رہ کر ہمارا دل اپنی جانب کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ہم پاگل لڑکیاں آپ لوگوں کی ہو جاتی ہیں تو آپ ہمیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کیسے میں نے آپ پر بھروسہ کیا؟ نہیں دیکھ سکتی میں آپ کو کسی اور کے ساتھ۔ مر جاؤں گی میں۔ اس سے بہتر یہی ہوگا کہ آپ مجھے طلاق۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی وہ اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھتا اس کو خاموش کروا چکا تھا۔
چپ، بالکل چپ بیوقوف لڑکی، جو منہ میں آیا وہ بولے ہی جا رہی ہو۔ اگر آج میں لیٹ آیا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ صرف یہی ایک وجہ تو نہیں رہی نا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا تھا اور میں نے کسی اور سے شادی کر لی۔ آفس کا کام تھا جس وجہ سے آج مجھے زیادہ دیر کے لیے آفس میں رہنا پڑا۔ سوچا تھا تمہیں فون کر کے بتا دوں، مگر فون میرا آف پڑا تھا اور میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ میں اسے چارج پر لگاتا۔ کل ایک بہت بڑی میٹنگ ہے جس کی وجہ سے میں آج بہت مصروف تھا۔ میری جان، کوئی نہیں ہے میرے دل میں، کوئی بھی نہیں۔ اگر کوئی ہوتی تو میں کبھی تم سے شادی نہ کرتا۔ اور تم سے شادی کی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے اس دل میں تم ہو۔ میں جہاں جاتا ہوں مجھے تمہارا خیال رہتا ہے، میں سوتا ہوں مجھے تمہارا خیال رہتا ہے، میں اٹھتا ہوں مجھے تمہارا خیال رہتا ہے۔ تمہارے چکر میں میں خود کو بھول گیا ہوں دعا، اور تم مجھ سے یہ کہہ رہی ہو کہ میں نے تمہیں چھوڑ کر دوسری شادی کر لی۔ مر سکتا ہوں مگر تمہاری جگہ اب کسی کو نہیں دے سکتا۔ جب تمہیں اس نکاح میں لیا تب تک تم میرے لیے ایک بوجھ تھی، مگر جب خدا کی قسم نکاح کے بعد میں نے تمہیں کبھی بوجھ نہیں مانا۔ تم نکاح کے بعد میرا سب کچھ بن چکی تھی۔ میرا دل تم سے دھڑکتا تھا، میری آنکھیں تمہیں دیکھ کر جیتی تھیں۔ پھر تم نے ایسے کیسے سوچا دعا؟ وہ دکھ کی کیفیت میں دعا سے پوچھ رہا تھا۔ میرے لیے میرا سب کچھ صرف تم ہو۔ وہ نرمی سے اس کی پیشانی چومتا اس کو اپنے سینے سے لگا رہا تھا، جبکہ اس محبت کے اظہار پر دعا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ شکریہ شاذل، میرے لیے اتنا سب کچھ کرنے کے لیے۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیا، آپ نے اپنی ماں کے آگے میری سائیڈ لی، آپ نے میری ماں کے آگے مجھے پروٹیکٹ کیا۔ میں ان سب چیزوں کا بدلہ کبھی نہیں اتار سکوں گی شاذل۔ تم میری بیوی ہو میری جان، تمہارے لیے یہ سب نہیں کروں گا تو پھر اور کس کے لیے کروں گا؟ شاذل اس کی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے اڑستا اس کے گال پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر دعا بری طرح بلش کرنے لگی۔ شاذل، ایک بات کہوں آپ سے؟ دعا نے ہمت کرتے شاذل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ ہاں بولو میری جان۔ شاذل، میں ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ بالکل میری جان، میں بھی تمہیں یہی کہنے والا تھا کہ کل ہم چل کر تمہاری مما سے مل آتے ہیں۔ آج جب میں آفس تھا تب تمہاری مام کی کال آئی تھی، میں نے ان سے کل آنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ دعا کے بالوں کو سمیٹتا مسکراتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات سن کر دعا کی آنکھوں سے پہلے سے بھی زیادہ تیز آنسو بہنے لگے تھے۔ آپ بہت اچھے ہیں شاذل، بہت اچھے۔ وہ تو میں ہوں شاذل ہنستے ہوئے اس کی پیشانی چومتے ہوئے پیچھے ہوا۔ میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھ سے پاستا بنایا تھا، وائٹ ساس پاستا۔ دعا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے دھیمے لہجے میں کہا۔ ویسے تو میں کھانا کھا کر آیا ہوں، مگر میری بیوی نے بنایا ہے تو یہ کھانا بھی کھا لوں گا۔ وہ اس کا اداس سا منہ دیکھتے ہی ہلکے لہجے میں بولا، جبکہ اس کی بات سنتے دعا قہقہا لگا کر ہنستی تھی۔ شاذل بھی ہنستے ہوئے اسے لے کر کمرے سے باہر نکلا۔ بے شک اب ان دونوں کی زندگی پرسکون ہونے والی تھی۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس نے یہ احساس دلایا کہ زندگی کے مشکل ترین موڑ پر لیا گیا ایک فیصلہ انسان کی پوری تقدیر بدل سکتا ہے، لیکن جلد بازی اور غلط طریقہ ہمیشہ نئے مسائل بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ دعا کی ہمت قابل تعریف تھی کہ اس نے اپنی مرضی کے خلاف رشتہ قبول نہیں کیا، مگر اس کا نقلی نکاح کا منصوبہ درست راستہ نہیں تھا، جبکہ شاذل کا انصاف، ذمہ داری، اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت اور ہر رشتے کے ساتھ توازن اس کے کردار کو مضبوط بناتا ہے۔ دوسری طرف جلال کا رویہ یہ سکھاتا ہے کہ محبت کبھی زبردستی دوست یا حق جتانے سے حاصل نہیں ہوتی، اور والدین کے لیے بھی یہ کہ اولاد کی رضامندی کے بغیر کیے گئے فیصلے اکثر دلوں میں فاصلے پیدا کر دیتے ہیں۔ آخرکار یہی سبق سامنے آتا ہے کہ عزت، اعتماد، باہمی احترام اور سچی نیت پر قائم رشتہ ہی دیر پا خوشی دیتا ہے، جبکہ غرور، جبر اور خود غرضی ہمیشہ شکست کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ ہر دل کو ایسے فیصلوں کی توفیق دے جو محبت کے ساتھ ساتھ عقل، وقار اور انصاف سے بھی بھرپور ہوں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔